بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ اسلامی تاریخ کا ایک انتہائی اہم اور مشہور واقعہ ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے۔ یہ واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آزمائش پر مبنی ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت و قدرت کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی تھے۔ ان کی پہلی بیوی حضرت سارہ تھی، لیکن ان کے ہاں کافی عرصے تک کوئی اولاد نہ ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ایک صالحہ اور نیک اولاد کی التجا کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دی کہ ان کے ہاں ایک بیٹے کی پیدائش ہوگی۔ حضرت سارہ علیہ السلام کو جب علم ہوا کہ ان کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ وہ ان کی لونڈی حضرت ہاجرہ سے نکاح کرے تاکہ ان کے ذریعے اولاد ہو سکے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ کی بات پر عمل کیا اور حضرت ہاجرہ سے نکاح کیا۔ حضرت ہاجرہ سے نکاح کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک بیٹے کی خوشخبری دی۔ حضرت ہاجرہ کے ہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ ایک بہت بڑی نعمت تھی کیونکہ وہ کافی عرصے سے اولاد کے خواہش مند تھے۔ جب حضرت سارہ کو حضرت ہاجرہ کے ہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کا علم ہوا تو وہ حسد میں مبتلا ہو گئی۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے درخواست کی کہ وہ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ان سے دور کسی اور جگہ لے جائیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کے بے آب و گیا وادی میں چھوڑنے کا ارادہ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اس وقت مکہ ایک ویران وادی تھی جہاں نہ پانی تھا اور نہ کوئی آبادی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو وہاں چھوڑ دیا اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے واپس چلے گئے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کی پرورش کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد کی دعا کی۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام بھوک اور پیاس سے رونے لگے تو حضرت ہاجرہ نے پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ کے درمیان 7 بار دوڑ لگائی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کے قدموں کے نیچے سے زمزم کا چشمہ جاری کر دیا جو آج تک مکہ مکرمہ میں موجود ہے اور دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے رحمت کا ذریعہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں دکھایا کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی تھے اور انہوں نے جانا کہ یہ خواب اللہ کی طرف سے ایک حکم ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اس حکم کی تعمیل کا پختہ ارادہ کر لیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے اس خواب کا ذکر کیا اور کہا کہ اللہ نے انہیں قربانی کا حکم دیا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام جو اس وقت تقریباً 13 سال کے تھے اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم کرتے ہوئے کہا، ابا جان آپ کو جو حکم دیا گیا ہے وہی کریں، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طاعت، اللہ کی رضا پر یقین اور اپنے والد کی فرمانبرداری کا مظاہرہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے تیار کیا۔ وہ دونوں باپ بیٹے منی کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ جب آپ مجھے ذبح کریں تو میری آنکھوں پر پٹی باندھ دے تاکہ آپ کو میرے چہرے پر رحم نہ آئے، اللہ کے حکم کی تعمیل میں کوئی کمی نہ کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی آنکھوں پر پٹی باندھی اور اللہ کا نام لے کر چھری چلانے کا ارادہ کیا۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی، اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا اور ان کی جگہ ایک بڑا مینڈا رکھ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مینڈے کو ذبح کیا اور اس طرح اللہ کی طرف سے ان کی قربانی قبول ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس عظیم قربانی کی یادگار کے طور پر یہ واقعہ ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا۔ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی رضا کے لیے ہر چیز قربان کرنے کی عظیم مثال ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی یاد میں مسلمان ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پر جانوروں کی قربانی کرتے ہیں۔ یہ قربانی اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے انسان کو اپنے سب سے عزیز چیز بھی قربان کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرنا ہی اصل عبادت ہے۔
اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی قربانی کو کبھی ضائع نہیں کرتا بلکہ ان کا اجر دیتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا یہ واقعہ مسلمانوں کے لیے قربانی کی روح کو سمجھنے اور اسی عملی زندگی میں نافذ کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ کچھ عرصے بعد جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کریں۔ خانہ کعبہ کو بیت اللہ یعنی اللہ کا گھر کہا جاتا ہے اور یہ مسلمانوں کا قبلہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے والد کا ساتھ دیتے ہوئے پتھر لانے کا کام کیا جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دیواریں تعمیر کرتے رہے۔ یہ ایک مقدس ذمہ داری تھی جسے دونوں نے نہایت ہی خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کیا۔ جب دیواریں بلند ہو گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک پتھر پر کھڑے ہو کر کام کیا۔ اس پتھر کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہو کر تعمیر کر رہے تھے تو اللہ کی قدرت سے وہ پتھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات کو محفوظ رکھتا گیا۔ یہ مقام ابراہیم آج بھی خانہ کعبہ کے قریب موجود ہے اور حج و عمرہ کرنے والے زائرین کے لیے ایک مقدس مقام ہے۔ جب خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہوگی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک فرما بردار امت بنا اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے سکھا اور ہماری توبہ قبول فرما، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔